ایسا ذہن اپنا بنائیں، پھر آپ کو فائدے شروع ہوں گے، آپ کو کیفیت شروع ہوگی، ان کی طرف سے آپ کو پیغام آئے گا، چاہے کیفیت کی طرح سے آئے یا کوئی پہنچا دے آپ کو، وہ پیغام ایسے ہوں گے جو آپ کو یقین آئے گا کہ اس میں شک نہیں، واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ نے بھیجے ہیں۔ آقا جی بہت عظیم ہے ہر چیز میں، جیسے شخص کو یقین پہ لائے آقا جی، اب وہ یقین کیسے کر رہے؟ مثلا پہلے واقعہ سنایا تو آقا جی کی حکمتیں، ایک شخص سے بہت محبت کرتا تھا، امیر بھی کرتے ہیں غریب بھی کرتے ہیں، بعض غریب بھی نہیں کرتے امیر بھی نہیں کرتے محبت سے، یہ ایسی قسمتیں ہوتی ہیں۔ تو شخص بہت محبت کرتا تھا، تو نبی کریم مطلب اس میں وہ سارے مسئلے نہیں نکالنے، وہ مسئلہ نکالنا نبی کریم اس کو یقین پر کیسے لاتے ہیں۔ کہا فلاں تاجر کے پاس اس کو میرا سلام کہو، رسول کریم نے کہا اس کو کہو نبی کریم تم کو سلام کہتے ہیں، کہتے ہیں 1000 ریال ہم کو دے دو۔ تو آقا جی نے اس کو سمجھایا، کہا جب تم کہو گے 1000 ریال نبی، وہ سوچے گا، وہ تاجر سوچے گا 1000 ریال نبی کریم نے تو بہت بڑا، میں تو جان بھی قربان ہے، لیکن مجھے یہ تو پتہ چلے نبی کریم نے کہا بھی اپنے آپا سے کہتا ہے، اب اس چیز کی کیسی تحقیق کرے؟ نبی کریم ہر چیز میں سلطان ہے، حکمت سلطان ہے، تو سب چیز پہلے سے ترتیب دے دی۔ کہا جب تم اس کو کہو گے نبی کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ 1000 ریال دے دو، میرا نام پہ تو لوگ جان بھی قربان کرتے ہیں، لیکن اس کو کیسے یقین ہو کہ میں نے تجھ کو بھیجا ہے؟ تو وہ سوچے گا، جب وہ سوچے گا تم اس کو بولو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں جو تمہارے خدا کے درمیان کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا مجھ کو جواب دو، ادھر سے اس کا یقین بنے گا۔ تو جو 1000 ریال کے میں مانگ رہا تھا کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کہا تم جو کافی عرصے سے تم خدا کے درمیان میں اپنے درمیان میں 1000 درود پڑھتے ہو، کسی کو تم نے نہیں بتایا؟ حیران ہو گیا، بولتے ہاں میں تو نہیں بتایا۔ کہا فلانی رات کو تم نے 500 پڑھا، ناغا کیا ہے، حقا بکا، کہا یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ کہا مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ اب یقین آیا تم کو من کی طرف سے؟ کہ اب یقین آ گیا، دیکھا؟ تو یقین کے لیے آقا جی پہ سبب بناتے ہیں، اس کو یقین آ گیا۔ ایسے ایک شخص تھا، طریقت میں تھا، مضبوط نہیں تھا، تو چاہتا بہت تھا نبی سے ہم کلام ہو، تڑپتا تھا، لیکن اس نے نبی کو ترجیح دیتا تو نبی بات کرتے نا خود، تو نبی کریم نے کسی کے ذریعے سے بات کی، جیسے یہ قصہ ایسے قصہ ہوا، بولا کہ تمہارا فلانا کام ہے، اگر ہونے کے بعد آدمی کیا ہو جائے گا تو وہ تو پھر انسان اسے شک کرتا ہے ہونا تھا نہیں تھا، پہلے کہہ دے ہو جائے گارنٹی سے پھر یقین ہوتا ہے، کرنے کام ہونے کے بعد کیا انسان کہتا ہے تو کس کا لگ گیا، تیر لگ گیا، ہو گیا ہوگا، پورا یقین نہیں آتا ہے، انسان کو تھوڑا کمزوری ہوتی ہے۔ جو طریقت والا تھا اس نے اس شخص کو بلایا، بولا تم کو بہت پریشانی ہے، وضاحت سے اس کو بتایا اور گارنٹی سے بتایا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، ایسے ایسے ہو جائے گا جس کی تم پریشان ہو۔ پھر اس کو ایک بات اشارتاً بتائی کہ آقا جی کا اشارتاً بتانا، تو آقا جی نے کہا اس کو کہو، یہ بھی کہو کہ یہ جو تمہارا کام ہے یہ تو ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اور ہم نے اس طریقت والے کے ذریعے سے تم کو کہا ہے، آقا جی نے کہا اس طریقے، کیوں بہت چاہتا تھا میں آقا جی کی زیارت کروں، تو آقا جی کیا ہم خود تجھ سے بات کرتے، اس طریقت والے کو نہ ڈالتے جس کے تم تابع ہو، ہم تم سے خود بات کرتے، لیکن ہم نے تم سے بات نہیں کی، کروائی ہے، کہ اب سوچے کیوں کروائی ہے، دیکھا کہ تم ہم سے اتنی محبت کرتے، کسی کو ترجیح نہ دیتے، ہم تم سے کہتے، اس طریقت والے سے نہ کہلواتے تم کو، دیکھا کیسے؟ اور جب اس کا کام سارا ہو گیا تو یقین ہے واقعہ حضرت محمد صاحب ہے، اور واقعہ سے تو انسان کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی سے رابطہ چاہتا ہوں، تو اس کے پاس ان کے لیے دل میں سچائی بھی ہونی چاہیے نا، اور جب وقت آتا تو گنجائش ڈھونڈتا یہ چاہے کروں نہ کروں، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ ناراض ہو جائیں گے، تو خدا رسول ناراض ہو جائیں یا یہ ناراض نہ ہو، ساری دنیا کو ناراض کر لو، آقا جی کو ناراض نہ کرو، آقا جی خدا کی ساری دنیا کیا بادشاہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بعض لوگوں کا طریقت میں ایسے ہوا، آقا جی نے ان سے جیسے ہم نے طریقت میں سنا ہے کہا ناراض نہ ہوا کر، تمہارا جسم مفہوم ہم سے رابطہ ہے، ان کا نقصان ہوگا، بادشاہوں کا بھی نقصان ہوگا، ہم چاہیں تو بادشاہ تمہارے قدموں میں آ کے گریں، کہ جیسے تم ہمارے سے رابطہ رکھتے ہو بادشاہ نہیں رکھتے ہیں، دیکھا ہاں، تو کیا آپ کو چاہیے؟
آپ ان سے رابطہ رکھیں. آپ جاہل ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ کو وقت کا حاکم غوث کتب سب کچھ بنا دیں گے. وہ آپ کے پاس اثر ہوگا، حکم ہوگا کہ جو کہیں گے اثر ہوگا لوگوں کو. جس چیز سے منع کریں گے ان کو نقصان ہوگا، ان کو ماننا ہی پڑے گا. وہ تم کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھیں گے خدا کی، لیکن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمزور ہو. زیادہ کتابیں پڑھتے ہو، وظیفے پڑھتے ہو، جہاں عمل کا معاملہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے ادھر تم چکر بازی کرتے ہو، سوچنے لگ جاتے ہو، تو تمہارے پاس اثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے کام تو اس کے ساتھ رہتے کوئی بنتا نہیں ہے، اثر تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تو کیسے تمہارے معتقد ہوں گے؟ باتیں سنتے ہیں لیکن کچھ برکت، کوئی ان کا کام ہو، کچھ ان کو یقین بھی تو آئے نا کہ ہمارا فلانا کام بنا، فلانا ہوا. وہ ہوتا نہیں ان سے، اس لیے وہ رزق میں پریشان، لوگوں کے ساتھ پریشان. اور اتنا علم پڑھا، اتنی کتابیں پڑھی، صبح شام سے اولیاء کے فائدہ نہیں، اثر نہیں ہے. اثر اسی وجہ سے اگر نبی کو دل دے دیں دل سے تو اثر خود ہی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم نبی کریم سے دل سے محبت کریں اور ان کی محبت میں کسی کو کچھ نہ سمجھیں. پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ تمہارے ساتھ یا تو بالواسطہ بات کریں گے، جیسے میں نے بتایا طریقے سے، تمہاری کوئی بات نکالیں گے، اس کو بتائیں گے، اس کو پھر آپ کہیں گے واقعہ خدا اس کو انہوں نے بتایا، کس کو پتہ چل سکتا تھا، اس کو یقین ہے. ایسے دوسرا بھی واقعہ ایسا ہے، کہا میں خود تم سے بات کرتا، لیکن اب بات کیوں نہیں کی؟ تم میں وہ بات ہو تو میں بات کروں. آقا نے کہا لیکن اس کے کام جو سے تھے گارنٹی سے بتائے. ادھر سے کام تو واقعہ پہلے کہہ دیا ہو گیا. اگر کام ہونے کے بعد آدمی کہتے ہیں یقین کم ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں ایسے کہتے ہیں، لیکن پہلے کہتے ہیں انسان کو تسلی سے گارنٹی سے کہا اور یہ کہا ہو کے رہا. ہاں نبی کریم حیات النسی باتیں سناتا ہوں. تمہاری آج کی پریشانی، کل کی پریشانی سب دور ہو سکتی ہے. تمہارا نبی سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے بالواسطہ بلا واسطہ. وہ تمہاری محبت کے اوپر ہے. نبی کریم فرماتے ہیں الناس یتفاوتون فی محبتی، لوگ میری محبت میں درجات ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو بے پناہ ہے، کسی کو نہ ہونے کے برابر ہے. تو خدا کے اس سے ہم کو، آپ کو سچی محبت اور بے پناہ محبت ہو انشاءاللہ تعالی. تو تمہاری دین دنیا امان میں ہے. وہ خود تمہارے وارث بنیں گے، تمہارے ضامن بنیں گے دنیا کے آخرت. جب تمہارے ضامن کفیل ہو گئے تم کو کیا چاہیے؟ یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ امام ہمارے طریقت کے جو سے ہیں انہوں نے بھیک مانگی تھی آقا جی سے، ہمارے رستے میں جو داخل ہو آپ کی ضمانت اور کفالت ہو. تو فرمائش کے مبارک کی ضمانت کا فرق، اگر اس نے طریقت کے اصول اور شیخ سے بے وفائی نہیں کی. دیکھا، اور ایسے ہوا بعضوں کو طریقت میں. کہتے مشائخ طریقت کے پاس کوئی شخص آیا، بولا نبی کریم کی ضمانت ہوئی، اور کہا کہ اس کو پتہ نہیں تھا اس قصے کا کہتے ہیں، کہا میں تمہارا کفیل ہوں اور ضامن ہوں، اگر تم ایسے رہے جیسے ہو، اگر تم بدلے یہ سب چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. اس نے آ کے طریقت والے کو کہا نبی کریم کی زیارت ہوئی اور ایسے کہا. اس نے کہا کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اب تم کو کیا چاہیے؟ جب ان کی سرپرستی کو کوئی خوف رہے گا؟ دنیا آخرت تمہاری ضمانت، کبھی نبی کریم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ایسا سلسلہ ہے. اور جو تھوڑے بہت ٹھیک ہیں پھر بھی ان کے کام ہوئے، لیکن دل سے نہیں لگے، مطلب سے لگے. تمہارے دل میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، یہی آنی چاہیے ان کی ہر بات میں تم کو موافقت ہو. کسی کی موافقت نہ ہو تو اس سے پرہیز کرنا، بحث نہیں کرنا، اس کو گناہ گار نہیں کرنا، اس سے موافقت نہیں کرنی. تو خدا تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو سچی موافقت. تو آج بھی آپ امان میں، آخرت میں بھی امان میں، رزق میں بھی امان میں، مصیبتوں میں بھی امان میں، دشمنوں بھی، ہر چیز آپ کی کفالت ضمانت وہ کریں گے. جیسے پہلے ایک واقعہ سنایا کہ کسی کو آقا جی نے کہا جو کسی کا ہو جائے اس کی وہ ہر چیز میں دخل دیتا ہے. دیکھا، تو خدا کرے آپ کو ہم کو ایسی سچی محبت ہو جائے. یہ باتیں سے بتاتا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں تو آپ کے پاس باتیں نہ ہوں، آپ کے پاس کوئی معاملہ چلے جس سے آپ خوش ہوں اور مجھے دعا دیں. اس لیے کہتا ہے ایسے کرو تاکہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو، مصیبتیں حل ہوں. تو وہ چیز آپ کو بغیر سمجھانے کے یقین بن گیا. بھائی سب جگہ ٹھیک ہے کہتے ہیں بزرگ ہیں، اور سب جگہ ٹھیک ہے وظیفے ہیں، سب خدا رسول کو مانتے ہیں، لیکن میرا کام وہاں سے بنا، میں تو ادھر ہی مروں گا. خود ہی انسان جاتا ہے، اور کام نہ بنے تو پھر سب پینوں کے بعد پھرتا رہتا ہے. تو اصول قائم کر،
اور پیروں کے پاس پھر جہاں تیرا کام بنے گا تو خود ہی مرے گا وہاں، اور کام نہیں بنے گا سب کو مانتا پھرے گا لیکن تیرے دل میں سکون نہیں ہوگا کہ تیرے کام نہیں بنتے نا، اور کام بناتا ہے اللہ، اور وسیلہ رسول سے بڑے عجیب کام بنتے ہیں جو یقین تک اس کو لے جاتے ہیں۔ تو آقا جی جب کسی سے کو محبت کرتے سچا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے یقین پیدا کرتے ہیں کہ ایسے معاملے کے ساتھ کر دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے واقعہ یہ تو ہوگا، یہ تو بات چھپی ہوئی تھی یہ بھی نکالی، اور یہ بھی کہا ہوگا وہ بھی ہوا، واقعہ صحیح ہے، اور آئندہ کے جو باتیں بتائیں وہ بھی ہوں گی، اور پھر ہوتی ہیں وہ باتیں تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ باتیں تو سب سنتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہیں، جب تک کہ کسی کا کام نہیں بنے گا کہ حالت نہیں بدلے گی اور اس کے لیے کوئی فضا نہیں بنے گی، وہ فضا آقا جی بناتے ہیں جو اس کو شک شبہ سارا نکال دیتے ہیں کہ سوچے ہی نہ۔ اب دیکھو اس آدمی کے لیے کیسے کہ تم 500 درود چھوڑ دیا تھا تم ایسے، اس کے شور کے واقعہ یہ تو میرا اس سے پتہ یہ تو واقعہ ٹھیک ہے۔ ایک جوان تھا اس کا بھی یقین ایسے بن گیا، اور دوسرا ڈر گیا، وہ دروشی پڑھتا تھا، آقا سے بہت محبت کرتا تھا، آقا نے دونوں کو بچایا۔ اس نے دل میں رکھا ہوا تھا کہ کہیں ملے گا میں اس کو قتل کروں گا۔ کہتے آقا جی کسی بزرگ کو خواب میں آئے کہ فلانے جوان کے پاس جاؤ، اس کی کسی جوان سے دوستی ہے، اور اس کو بولو کہ تم فلانے سے دل میں بغض رکھتے ہو، ظاہری دوستی رکھتے ہو، اور تم اس کوشش میں ہو کہیں تم کو وہ ملے اور تم اس کو قتل کرو، تمہارے دل میں ایسا۔ وہ پہلے نہیں مانے گا تو اس کو بولنا کہ سوچ لو پھر نقصان ہوگا، جوان کو بولو تمہارے دل میں یہ ہے نہیں ہے، اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، بتاؤ۔ تھوڑی دیر کہتے چپ ہو گیا، بولتے میرے دل میں تو ہے لیکن بتانی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا تم کو پتہ ہونا چاہیے، مجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ ڈر گیا، ڈر گیا، اس کو بھی بچایا، جرت نہ کرے، اس سے محبت کرتا تھا، آقا جی نے اس کو بھی بچایا، اور وہ کرنا بھی چاہتا کر نہیں سکتا تھا، کوئی مصیبت آ جاتی، لیکن دونوں کو بچایا رحمت للعالمین۔ تو نبی کریم کے جو معاملے ہیں وہ جب کسی کا یقین بناتے ہیں اس کے لیے ایسے اسباب بیچ میں حکمتیں اور چیزیں رکھتے ہیں جس سے اس کو سوچنا پڑتا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا ٹھیک ہو جائے، آپ کی آخرت ہو جائے، آپ کا ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے، خدا کی قسم ساری دنیا زمین آسمان میں زور لگا لیں، اگر آقا جی نے تمہاری سرپرستی کی تمہارا کسی معاملے نقصان نہیں کر سکتے، کہ تمہارے سر پر ہاتھ ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں تو کیا چاہیے؟ لیکن جب ہوگا جب تم ان سے سچی محبت کرو گے، دل سے محبت کرو گے، ہاں ان کی باتوں پہ سچی محبت کرو گے، ان کی باتوں میں ہاتھی کا دانت نہیں لگاؤ گے، خدا کو بھی راضی کر لو، شیخ کو بھی راضی کر آتے نا ایسے، بیوی کو بھی راضی کر، نہیں، خدا رسول راضی ہو جائے، کوئی راضی ہو نہ ہو، بس پھر تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حیات النبی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، تم اس طرف آ گئے، تم ان سو کو چھوڑ، تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کچھ بننے بنانے کی؟ اور جو بننے بنائے ان کے دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے۔ کراچی میں ایک پارٹی کی 3 پارٹی پڑتی ہے، 3 پارٹی کی 4 بنتی ہے آپس میں، پہلے آپس میں تو جڑو، اور تم ان کی طرف آ گئے، زمین آسمان والے جمع ہو جائیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو ان کی جو نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ہاں یہ حق ہے ماشاءاللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں شعر یہ ایسے نہیں پڑھتے ایک ماضی کا قصہ دہراتے ہیں، یہ آگے کے لیے بھی تم کو امان ملے، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ تم ہر وقت محفوظ، ان کی نگرانی۔ کہتے ایک شخص تھا کچھ سوچتا تھا طریقت میں، لیکن کہتے ہیں دل کا سچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آقا جی نے کو تسلی دی کہ تم کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ میٹھے الفاظ، بول رسیلے بولے، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے، کہا اللہ نگہبان ہے، حفاظت اللہ کرتا ہے، لیکن وسیلہ تو ہوتا ہے نا، سبب ہوتا ہے، کہا اللہ نگہبان ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، تو تم کو کیا چاہیے؟ پھر تم کیوں سوچتے ہو فلانا نقصان نہ پہنچائے، فلانا یہ نہ پہنچائے؟ تم کو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نگہبان ہے، لیکن وسیلہ اللہ بناتا ہے کہ تمہارا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ،
لوگ سوچتے تو یہ نہ مار دے، وہ نہ مار دے، یہ نہ ہو جائے. جب اللہ نگہبان ہے اور ہم بیٹھے ہوئے نظر رکھے ہوئے تم پہ، پھر تم کو کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری نگرانی میں ہو. سبحان اللہ. خدا کے ہم سب ان سے سچے بن جائیں اور ان کی نگرانی میں آ جائیں انشاءاللہ تعالی.